وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی یکتائی ساری کی ساری اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس آیت کے تناظر میں بعد سماجی خرابی کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور اس سماجی خرابی کا تعلق انسان کی اپنی زبان سے ہے۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جو زبان کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، بول نہیں پاتے، ایسے لوگوں کو گونگا کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن دل کی جو تڑپ ہوتی ہے، جو اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے منہ سے اپنی زبان سے نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اشارے سے کام چلاتے ہیں، اور اشارہ بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ نعمت، یہ زبان، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، نشانی ہے۔ بلکہ دنیا طب میں زبان بدن کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے بہت ساری بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، بیماریوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پتہ لگایا جاتا ہے۔ یہی زبان بتاتی ہے کہ کون سی چیز میٹھی ہے اور کون سی چیز کڑوی ہے، کون سی ذائقے دار ہے اور کون سی چیز بد ذائقہ ہے، اسی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زبان کا استعمال بہت صحیح کرنا چاہیے۔ بدن کے اندر دو اعضاء ایسے ہیں کہ وہی پورا بدن ہے، باقی تو سب ایک ڈھانچہ ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ،
وما يبقى من صورت اللحم والدم، یعنی انسان کے بدن میں سے آدھا اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا دل ہے. دل سوچتا ہے اور زبان اس کا اظہار کر دیتی ہے. جس طرح کے تخیلات انسان کے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اسی طرح کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے. تو دونوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، زبان کا اور دل کا. اور زبان اور دل کو اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو باقی جو ہے ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، اتڑیاں ہیں اور ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری گوشت اور ہڈیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ، آدمی کی زبان آدھی ہے اور آدھا اس کا دل ہے، اور باقی جو ہے یہ گوشت ہے اور خون ہے، ہڈیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان تمام اعضاء میں زبان کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان. جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح سویرا جب ہوتا ہے تو بدن کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں، جتنے اعضاء بدن کے ہوتے ہیں، انگلی، پیر، ہاتھ، پیٹھ، سارے کے سارے اعضاء یہ زبان کے پاس آ کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر. فَإِنِ اسْتَقَمْنَا اسْتَقَمْنَاهُ، اے زبان اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھ پین پیدا ہو گیا، اعوججتا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، وہ جملہ غلط ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کی توہین ہوتی ہے. زبان کو کوئی جلدی نہیں مارتا ہے، کوئی مارے گا پیر پہ مارے گا، پیٹھ پہ مارے گا، مطلب ساری سزائیں بدن کے دیگر اعضاء لیتے ہیں، سہتے ہیں. تو یہ زبان بدن کے جتنے اعضاء ہیں صبح سویرے زبان سے آ کر کے عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ذرا تو سیدھی رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہمارے معاملے میں. اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے، تیرے اندر اگر کجی پیدا ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس طرح کی بات جو ہے زبان کہتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت، جس روایت کی راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کوئی عمل مجھے بتا دیجئے، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخلہ میرا آسان ہو جائے اور جہنم سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان صلاۃ کا ذکر کیا، نماز کے جتنے ارکان، اسلام کے جتنے ارکان ہیں سب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نفلی نمازوں کا تذکرہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو. اور پھر اس کے بعد آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ہے، اگر اس عمل پر کنٹرول کر لے جاؤ تو تمہارے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا اور جہنم سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے. اور اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو تم روکے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان سے، منہ سے جو ہم بولتے ہیں کل قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہم سے ہوگا، حساب و کتاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھے گم کرے اے معاذ. هل يكب الناس في النار الا وجوههم او على مناخرهم
کل قیامت کے دن لوگ جہنم میں جو ڈالے جائیں گے اپنے منہ کے بل ڈالے جائیں گے یا اپنے ناکوں کے بل ڈالے جائیں گے، الا حصائد السنتہم، اپنی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ زبان کا معاملہ ہے، انسان بولنے سے پہلے سوچے تولے، اس کے بعد اپنی زبان سے جملہ ادا کرے کہ میری زبان سے نکلنے والا جملہ کسی مسلمان کی توہین نہ کرتا ہو، کسی مسلمان کی برائی نہ بیان کرتے ہو، میری زبان سے نکلنے والا جملہ کسی مسلمان کی دلاداری کا سبب نہ بن جائے، اور انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے کہ غیر موجودگی میں جو نکالتا ہے سامنے بھی اس جملے کو کہہ سکے۔ یہ کنٹرول، یہ زبان پر یہ کنٹرول اگر ہمارے اور آپ کے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا، جہنم سے ہم دور کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر زبان پہ کنٹرول نہیں، جو کچھ آیا اس 50 گرام کی زبان سے بڑبڑ کرتے چلے گئے، کسی کی تحقیر کیا، کسی کا استہزاء کیا، کسی کو گالی دیا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا استہزاء کیا، اگر یہ ساری ہماری حرکتیں ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی اسی زبان کی پاداش میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، زبان کے بہت سارے گناہ ہیں، گالی ہے، چغلخوری ہے، دل آزاری ہے، استہزاء ہے، تسخیر ہے، بدعتوں کو رواج دینا ہے، دین اسلام کی غلط تبلیغ کرنا ہے، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ آج کے خطبے میں نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی ہے اس حوالے سے صرف ایک برائی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ بہت بڑی برائی ہے، اور وہ ہے غیبت۔ اتنی بڑی برائی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دین کے لیے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے بدن میں خارش لگ جائے۔ خارش جب اونٹ کے بدن میں لگ جاتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی غیبت یہ انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ کیسے خراب کرتا ہے؟ آدمی صبح سے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کا وظیفہ حیات بنا لیتا ہے، لیکن ساتھ میں کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دیتا ہے، اس کی کمزوریوں کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے خاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو وہ شخص بڑا بدنصیب ہے یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اپنی نیکیوں کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے۔ کسی شخص نے آ کر کے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کیا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا دکان پہ جاؤ اور جانے کے بعد وہاں سے تازہ کھجور لے کر کے آؤ، چھہارا لے کر کے آؤ، اور یہ چھہارے لے جا کر کے اس شخص کو دے کر کے آ جاؤ جس نے میری غیبت کیا ہے۔ کہا واہ صاحب، اس نے آپ کی برائی کیا اور آپ تحفے میں اس کے پاس چھہارا بھیج رہے ہیں؟ کہا میں چھہارا بھیج رہا ہوں، وہ میری غیبت کر رہا ہے، کتنا بڑا میرے اوپر اس نے احسان کیا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں میرے کھاتے میں آ کر کے جمع ہو جائیں گی۔ اس چھہارے کی قیمت کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیبت کہاں کسے جاتا ہے؟ ایک روایت کے اندر ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مل غیبہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں غیبت کہاں کسے جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع، کسی بھی آدمی کا تذکرہ آپ اس انداز سے کریں کہ تمہاری اس بات کو اگر وہ آدمی سن لے تو اسے ناگوار گزرے، یہی غیبت ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كَانَ حَقًّا، اگر وہ بات صحیح ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے پیٹھ پیچھے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات صحیح ہے تو یہی تو غیبت ہے۔
اگر یہ بات صحیح نہیں ہے، جھوٹا تم کہہ رہے ہو، اس کے پیٹھ پیچھے جھوٹا الزام لگا رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کسی بھی جملے کو کسی کے تعلق سے تبصرہ کرتے وقت ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر میری یہ بات وہ شخص جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ سن لے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو گویا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اور یہ غیبت مکمل طور پر، بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ مومن کی جو عزت ہے، مومن کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑا مقام ہے، مکہ اور مدینہ سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے مومن کی عزت۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے انسانوں سن لو، تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارا مال یہ محترم ہیں، جیسے یہ خانہ کعبہ محترم ہے، جیسے یہ مکہ شہر محترم ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی عزت بھی محترم ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اگر یہاں سے کوئی بری بات کہہ دی جائے، آپ بتائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کا خون گرم ہو جائے گا۔ مسلمان کی عزت اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے، پھر خون گرم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ خون گرم ہونا چاہیے، اور اپنی زبان کو صحیح طور سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب انسان اس دنیا سے جائے گا، اس کی سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا جو ہے معراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی۔ کیا سزا دکھائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ لما ورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبرائیل قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے ناخن تانبے کے تھے، اس سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے چہرے کو نوچ نوچ کے زخمی کرتے ہیں، اپنے سینے کو نوچ نوچ کر کے زخمی کر رہے ہیں، بتائیے یہ کون ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو مجلسوں میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رہنا چاہیے کہ ایسا آدمی جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ بڑا بزدل ہوتا ہے، انتہائی بزدل ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے اندر اس بات کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنی زبان سے ناصحانہ انداز میں خیر خواہی کے تقاضے کے تحت میرے بھائی کے اندر جو خرابی ہے اس کو بلا کر کے تنہائی میں سمجھا دو کہ بھائی میرے آپ کے اندر یہ خرابیاں ذرا اس کو دور کر لیجئے۔ یہ جرات اس کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ پیٹ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے کافروں کی صفت بیان کیا ہے۔ کافروں کی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور غیبت کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ پوری آگے تفسیر ہے۔ ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں خرابیاں یہ کفار کی خرابیاں ہیں۔ مسلمان تو اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بدخواہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا۔
اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سامنے بیٹھا کر کے انتہائی درد و سوز کے ساتھ اس کی کمزوری کو بیان کر رہے، حضور آپ کے اندر یہ اسلامی عیب ہے، اسے آپ اپنی زندگی سے دور کر لیں۔ وہ برا مانتا ہے، آپ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ رب العالمین اس کے حوالے سے آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، غیبت، برائیاں جو لوگ پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو زبان سے بیان کرتے ہیں، زبان سے بیان کرتے ہیں، اور زبان سے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کو، برائی کو بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس فعل کی گھناونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ انسان جب مر گیا اس کے بدن کا گوشت کاٹ لو، اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ سنتا نہیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ آدمی مر گیا اور مرنے والے کے بدن کو اگر آپ کاٹیں گے وہ دفاع نہیں کر پائے گا، ڈیفنس نہیں کرے گا، مت کاٹو۔ ایسے ہی جس کی برائی بیان کی جاتی ہے، چونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کرتا، لہذا زبان سے لوگ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کی جاتی ہے، نقل اتارتے ہیں، مختلف طرح کا جو جسمانی عیب سماج میں مانا جاتا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اور اس کے بعد اس عیب کے ساتھ اسے مذاق اور استہزاء کے طور پر اسے پکار بلایا جاتا ہے۔ آپ ایک مثال دیکھیں، ایک مثال صرف دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صفیہ کی خوبیوں کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف اپنے کانوں سے سنے؟ یہ ممکن نہیں ہے، چپکلش رہتی ہے شوہروں کے اندر، یہ فطری ہے، یہ شوہر سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قد کو چھوٹا کر کے نقل اتارا، اور نقل اتارتے ہوئے کہا، کیا آپ صفیہ صفیہ کہتے ہیں؟ صفیہ تو قدا و قدا، ارے صفیہ کے برا ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، ٹھگنی ہے، وہ پستہ قد ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ سنا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا آپ کا چہرہ، اور آپ نے فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مزج البحر لمزجته، عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دیا ہے کہ تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی کے قد پر نکتہ چینی کرنا، کسی کے بالوں پر نکتہ چینی کرنا، کسی کے پتلے پن ہونے پر نکتے چینی کرنا، کسی کے موٹے ہونے پر نکتہ چینی کرنا، اور اس کے عیب کو عیب کے طور پر اسے بیان کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت میں شمار کیا ہے، لہذا کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مر گیا، اس دنیا سے جا چکا، اسے جو مہلت عمل اس دنیا کے اندر ملی تھی اس میں اس نے نیکی کمایا یا بدی کمایا، جب وہ حوالے مٹی ہو گیا، قبرستان کے اندر جب چلا گیا، تو زندہ لوگوں کو صرف اتنا کرنا چاہیے، اگر کبھی اس کا نام آئے تو دعا کرنا چاہیے، رب العالمین اس کے درجات کو بڑھائے، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ دعا کرنا چاہیے اپنے مومن مردہ بھائی کے لیے۔ لیکن ایک غلطی کچھ لوگوں سے ہوئی تھی، حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زنا ہو گیا تھا، آ کر کے انہوں نے توبہ کیا، سنگسار کر دیے گئے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ بعد محدثین نے اسے حسن تک قرار دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ صحابہ کا گروپ جا رہا تھا، دو لوگوں نے آپس میں تبصرہ کر دیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا مائد سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے اس غلطی کو چھپا لیا تھا،
لیکن جب تک مائس کتے کی موت مار نہیں دیے گئے انہیں سکون نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو خاموش رہے، کچھ دور آگے گئے تو دیکھا گدھا ہے، مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، کہا اترو اور اس مرے ہوئے گدھے، سڑے ہوئے بدبودار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گدھا ہے، مرا ہوا ہے، سڑ گیا ہے، بدبودار ہے، ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا ابھی تم دونوں نے جو مائس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تبصرہ بھی کیا ہے، اس مرے ہوئے سڑے بدبودار گدھے کا گوشت کھانے سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اور اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، مائز نے زنا کیا تھا، توبہ کیا، اس نے سنگسار کر دیا گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں ڈبکی لگا رہے ہیں۔ مائز تو جنت کی نہروں میں ڈبکی لگا رہے ہیں اور تم یہاں پر ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر تبصرے کرتے ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ خیر خواہانہ ہونا چاہیے، بدخواہی کا نہیں ہونا چاہیے، خوبیوں کا اس کے تذکرہ کرو، برائیوں پر ستر پوشی کرنا چاہیے، برائیوں کو چھپانا چاہیے۔ اب آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سنیں اور خاموش رہیں۔ یاد رہیں جتنا غیبت کرنے والا مجرم ہے، غیبت کا سننے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ کان، یہ نگاہیں، یہ دل کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہیں، پوچھا جائے گا ان سے اور ان کو جواب دینا پڑے گا۔ لہذا طریقہ کیا اپنانا چاہیے ایسی مجلسوں میں؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو بہت بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے تابعی گزرے ہیں، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں کسی کی برائی کی جا رہی ہو تو آپ کو وہاں خاموش نہیں رہنا ہے، حق باتوں پر خاموش رہنا، حق باتوں پر خاموش رہنا۔ یہ جانتے ہیں ناحق بات ہو رہی ہو اور آپ کے پاس حق ہو اور آپ اسے بیان نہ کریں، ایسے آدمی کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ یہ آدمی گونگا شیطان ہے کہ کہیں شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی مسلمان کا استہزاء کیا جا رہا ہو، کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں اور زبان پہ تالے لگائے ہوئے ہیں۔ گونگے شیطان ہیں ایسے لوگ جو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ایسی مجلس میں ہو جہاں اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آدمی کی اچھائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ بھئی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یقیناً یہ برائیاں ہیں، لیکن یہ اچھائیاں بھی تو ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روشنی جب آتی ہے تاریکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، حق جب آتا ہے تو باطل وہاں پر ٹکتا نہیں ہے، باطل کو تو مٹنا ہی ہے اور وہ مٹ کر کے ہی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت ہر صورت میں حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی طور پر یہ جائز نہیں ہے، البتہ چند شکلیں ایسی ہیں جس میں غیبت کرنا جائز بھی ہے۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، سکے کا ایک رخ تو یہ ہے کہ غیبت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، لیکن بعض مواقع پر شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے جہاں مسلمانوں کی مصلحت پہ جہاں مسلمانوں کی مصلحت ہو۔ ان جائز جگہوں میں سے ایک جگہ روایت پہلے سنی، اس کے بعد اس روایت سے دیکھیں نتیجہ ہم نکالتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا گھر میں آنے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ، یہ آدمی جو گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے اسے اجازت دے دو۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بیسا اخو العشیرہ او بیسا ابن العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا سب سے برا بھائی ہے یا اپنے خاندان کا سب سے برا بیٹا ہے۔ یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور یہ جملہ وہ سن نہیں رہا ہے۔ اور غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کوئی بات اگر کہیں اور سننے والے کو ناگوار گزرے، یہی غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیسا اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا انتہائی بدترین آدمی ہے۔
اس کے بعد جب وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سے اس سے بات کیا. جب چلا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز ترار خاتون تھی, فوراً اعتراض کر بیٹھی. آپ کہتے تھے بے ساخ العشیرہ, اور آپ نے بات جو کیا ہے اس شخص سے وہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کیا ہے, ایسا کیوں آپ نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اما احدتنی فحاشا, کبھی بھی مجھے تم نے بدبو پایا ہے کہ میں اپنی زبان سے خراب جملے نکالوں, کسی پر طنز کروں, کسی کی تان و تشنیع کروں, ایسا تم نے مجھے کبھی نہیں پایا ہے. اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا, البتہ تمہیں اس لیے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اچھی طرح سے بات کرنے کی وجہ سے تم دھوکے میں پڑ جاؤ اور اس سے کوئی معاملہ کر بیٹھو. معلوم یہ ہوا اس سماج کا ایسا آدمی جو کرپٹ ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, معاملات کا صحیح نہیں ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی شخص پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں شخص سے مشورہ کرنا ہے, مجھے فلاں شخص سے معاملات کرنے ہیں, بتائیے میں معاملہ کروں یا معاملہ نہ کروں. ظاہر ہے اس کی کمزوریوں کو اگر آپ بیان کرتے ہیں, اگر اس کو پیسہ دیے تو لے کر بیٹھ جائے گا, معاملہ کریں گے معاملے میں کھڑا نہیں اترے گا. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا, یہ جائز ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بے ساخ العشیرہ, یہ خاندان کا انتہائی بدترین آدمی ہے, معاشرے کا سب سے برا بیٹا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضاحت فرمائی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دوسری شکل جو جائز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت ہند جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کی. شکایت کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہے ان ابا سفیان رجل شحیح, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو شوہر ابو سفیان ہیں وہ رجل شحیح, انتہائی کنجوس آدمی ہیں, وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے ہیں جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے اور میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. کیا میں چپکے سے ان کی جیب سے, ان کے مال میں سے اتنا مال لے سکتی ہوں جس سے میری اور میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ہی لے لو, اتنا لے لو جس سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے بھلائی کے ساتھ. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, ایک بیوی اپنے شوہر کی برائی اس کی غیر موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہے ان زوجی رجل شحیح, میرا شوہر کنجوس ہے. اگر شوہر سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ غیبت ہے, مگر اس غیبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ مظلوم اپنے ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے کر کے جائے جو معاملے کو دفع کر سکتا ہے, معاملے کو حل کر سکتا ہے. ایسے آدمی کے پاس صورت مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے اگر ظالم کی برائیاں بیان کرنی پڑتی ہیں, شریعت اسلامیہ اسے جائز قرار دیتی ہے. یہ جائز ہے, اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. رجل شحیح, میرا شوہر کنجوس ہے, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر نہیں کیا بلکہ مسئلے کا حل پیش کیا کہ چپکے سے ان کی جیب سے نکال لیا کرو پیسہ اور اتنا نکال لو جس سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہو جایا کرے. ایسے ہی تیسری شکل جو جائز ہے, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی, ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا اور نکاح کا پیغام دو لوگوں نے دیا. دونوں میں سے نکاح کا پیغام دو لوگوں نے دیا. ایک نکاح کا پیغام دینے والے تھے حضرت معاویہ اور ایک نکاح کا پیغام دینے والے تھے ابو الجہم. دونوں کا نکاح پیغام فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی, ان دونوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے, آپ بتائیں کہ میں ان دونوں میں سے نکاح کس سے کروں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اما معاویہ فصولو واما ابو الجہم فلا یدعو عصاہ عن عاتقہ. جو کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی خاندان کی تھی, مالدار گھرانے کی تھی, ہاتھ ذرا لمبا تھا ان کا, اور معاویہ جو تھے وہ انتہائی کنجوس آدمی تھے. کہا اما معاویہ فصولو
मुआविया तंगदस्त आदमी है, तुम्हारी जब जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो खटपट दोनों के दरमियान शुरू होगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। वामा अबुल जहम, और रहे अबुल जहम, फला यदउ असाहु अन आतिक़िही, अपनी लाठी अपने गर्दन से उतारते नहीं है। शारहीन हदीस ने दो माना बयान किया है, एक तो यह है कि गुस्से के तेज हैं, जरा सा भी अगर खटपट हुआ तो डंडा उठा लेंगे मारने के लिए, और एक मफहूम उसका ये बयान किया गया है कि सफर पर ज्यादा रहते हैं, घर पे कम रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों से निकाह मत करो। आप देखेंगे दोनों की कमजोरियां एक खातून के सामने उनकी गैर हाजिरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इसलिए कि खातून की जिंदगी का मसला है। अगर वो रिश्ते इज़्दिवाज में बद जाती और आप इन दोनों की कमजोरियों को बयान न करते, जाहिर है कि ये खातून की जिंदगी अजीरन हो जाती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोरी को बयान किया है। ऐसे ही मेरे भाइयों एक और शक्ल जायज है, और वो शक्ल ये जायज है कि एक बद्दू देहाती आराबी जिसको कहा जाता है, वो आया और मस्जिद में आकर के मस्जिद के कोने में उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा ने डांटा, ये मस्जिद है और मस्जिद में तुमने पेशाब करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया, कहा उसको पेशाब कर लेने दो मस्जिद के कोने में। जब उसने पेशाब कर लिया, जाहिर है कि आज की तरह से फर्श नहीं थी, कच्ची जमीन थी, आपने पानी का एक ढोल मंगवाया और मंगवाने के बाद उस पर डलवा दिया। और जाहिर है कि इसमें कितनी बड़ी हिकमत है, अगर उसको उठा दिया जाता तो मस्जिद में कहां कहां गंदगी फैलती, उसका कपड़ा गंदा हो जाता, और अगर वो पेशाब को रोक लेता तो तरह तरह की बीमारियों के में पड़ जाने का भी अंदेशा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब कर लेने दे उसको, पानी डलवा दिया, जमीन साफ हो गई। और उसके बाद आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, गंदगी फैलाना ये मस्जिद के शान के खिलाफ है, लिहाजा तुम सीखो। और बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। और उसके बाद उस शख्स ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, ये अपनी जगह पर खड़ा हो गया और खड़े होकर के क्या कहता है, अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मदन वला तुशरिक फी रहमतिना अहदा, ऐ अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम कर, बाकी किसी के ऊपर रहम नहीं करना, बाकी किसी पर रहम नहीं करना। और ये कह करके 9-11 गया, अपनी सवारी पर बैठा और सवारी पर बैठ करके चला गया। वो चला गया है, जाहिर है अल्लाह की रहमत कुशादा है, उसने दो लोगों के दरमियान महदूद कर दिया था। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नकीर न करते तो जितने भी मुसल्ले थे वो सारे के सारे समझते कि ऐसी दुआ करना भी जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गैर मौजूदगी में क्या कह रहे हैं, ये आदमी ज्यादा अक्लमंद है या इसकी ऊँटनी, यानी अपनी ऊँटनी की अकल से भी ये गया गुजरा आदमी है, कि अल्लाह की रहमत जो इंतहाई कुशादा है इसको इसने दो लोगों के दरमियान महदूद कर दिया है। इससे मालूम होता है मजलिस में अवामी जगहों पर अगर कोई शख्स किताब व सुन्नत के खिलाफ कोई बात कह जाए, ऐसी बात कोई कह जाए जो शरीयत इस्लामिया के मिजाज के खिलाफ हो, उसकी बात को रद्द करने के लिए अगर उस शख्स की कमजोरियों और बुराइयों को उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना पड़े, शरीयत इसे ग़ीबत से ताबीर नहीं करती है, जायज है। ये चार शक्लें ये हैं। उसके अलावा ऐसी जगह पर भी ग़ीबत करना जायज है। एक आदमी है जिसका नाम बड़ा प्यारा है मगर मशहूर बड़े अजीब व गरीब नाम से है, कोई काना से मशहूर हो गया, कोई लूला से मशहूर हो गया, कोई लंगड़े से मशहूर हो गया। अब तारुफ के लिए अगर उसके उस ऐब को बयान करना पड़ता है तो ये भी जायज है। देखिए कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा है, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, आपने मुंह से बिसेर लिया, रोगर्दानी किया जब आपके पास एक अंधा आया। अंधा से मुराद अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम है। जाहिर है किसी को काना कह दिया जाए, गर्चे वो काना है लेकिन उसको बुरा लगेगा, लेकिन बाद लोग मशहूर हो जाते हैं, इसलिए तारुफ के लिए अगर कोई कहता है तो इसमें भी कोई शरीय कोई हरज नहीं है। मुख्तसर ये है कि मुसलमान को अपने हाथ से और अपनी जबान से दूसरे मुसलमान की इज्जतों को महफूज रखना चाहिए, और ऐसे ही मुसलमान सबसे अफजल मुसलमान है, और अपनी जबान को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए।
تاکہ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے بنائیں، ہم اپنی زبان سے چغلخوری، غیبت اور اس طرح کے جتنے جرائم، جتنے مجرمانہ الفاظ ہیں ان کی ادائیگی سے رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ رب العالمین جن کا انتقال ہو گیا اور وہ توحید پرست، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔